بلکہ آیت اللہ خمینی صاحب کا متعلق یہ بتایا گیا ہے، رپورٹڈ ہے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ اس بنکر میں چلے جائیں. تو نے کہا کہ آپ 9 کروڑ ایرانیوں کو بنکر میں رکھ سکیں تو میں بھی جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اسرائیل کو پتہ لگا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ادھر مورال ڈاؤن ہے اور ادھر مورال ڈاؤن نہیں. کہ کیا امریکہ اس نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ حکومت اپنے تئیں بہت کچھ کر رہی ہے اور صحیح کر رہی ہے، اور ایران ہم سے مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے اور خوش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے. پروگرام کی ہوسٹ سبیہ افتخار صاحبہ نجی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکیں. پاکستان کالنگ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ یسریٰ گلریز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے جانے پہچانے تجزیہ نگار لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد ریٹائرڈ تمغہ امتیاز ملٹری حالات حاضرہ پر روشنی ڈالیں گے. ہمارا آج کا ولاگ 4 حصوں پر مشتمل ہے. پارٹ 1، حالیہ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا. پارٹ 2، امریکہ زمینی حملے کا عندیہ اور امپلیکیشنز. پارٹ 3، بھارت جو کہ دنیا کا غریب ترین اور غلیظ ترین ملک ہے، اس کی چالاکیاں، مکاریاں اور دھوکہ دہی کی داستان. پارٹ 4، نیوکلیئر آپشن اور اس کی امپلیکیشنز. سر، ہمیں اپنے تجزیے سے مستفید فرمائیے. تھینک یو، شکریہ یسریٰ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویلاگ کا آغاز کریں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے حضور ایک شکرانہ بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں دی ہیں اور امن و امان دیا ہے، اور یہاں اور ہماری لیڈرشپ ہے اس کو ہمت دی ہے اور فراست دی ہے، جس کی وجہ سے سارے کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. یہ بہت اللہ پاک کا شکر ہے، اور ہمیں ایز اے قوم شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، سول اینڈ ملٹری، اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منی صاحب اور وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے تمام اہلکار، جہاں تک تھوڑا سا مجھے علم ہے دن رات کام ہو رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ شاید سونے بھی مشکل سے 2 گھنٹے بھی نہیں مل رہے ہیں انہیں آج کل. تو وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، صحت دے اور فراست دے اور برکت ڈالے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ویلا کا آغاز کرتے ہیں. پہلا آپ کا پوائنٹ ہے حالیہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں کس نے کیا کھویا کیا پایا. یہ بڑا اچھا، اس کے متعلق آپ لوگ بہت سن رہے ہیں، اب بہت سن لیا ہوگا، آ بھی رہا ہے، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اس کو لمبا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز وہ اور اتنے زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہر طرف سے آ رہی ہے. ضرور دیکھیں، سنتے بھی ہوں گے آپ لوگ. اس لیے اس میں صرف میں لمٹ رکھوں گا کہ واٹ از دا لاس اینڈ گین، کہ کس نے کیا پایا کیا کھویا ہے. تو اس سے ہم امریکہ سے شروع کرتے ہیں. امریکہ کا ایک بھرم تھا جی کہ سپر پاور ہے، لوگ ڈرتے تھے یار سپر پاور ہے اور یونیپولر ورلڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو امریکہ نے یہ حرکت کر کے اس طرح سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ اسرائیل کے جال میں آ کے یا اس کے دھوکے میں آ کے یا غلط اسسمنٹ سے یہ قدم اٹھا لیا، جس کی وجہ سے کہ اس کا اپنا جو بھرم تھا وہ ختم ہو گیا. اور پنجاب میں ایک ورڈ ہے جھاکا کہتے ہیں، وہ جھاکا ختم ہو گیا کہ سپر پاور ہے، اس سے نہیں ٹکرانا. اب تو کہیں گے یار یہ ایران جیسا ملک جس کے اوپر 40 سال سے پابندیاں عائد ہیں، اس نے کیسے چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے اور جناب استقامت دکھا رہا ہے. اور بلکہ اسرائیل بھی اور امریکہ بھی جھلا گیا بالکل، اور بالکل وہ عجیب سراسیمی کے عالم میں ہیں. ایک اریٹیشن انہیں نظر آتا ہے ان کے لیڈرز میں بات کرتے ہوئے، اریٹیٹ ہوئے بہت زیادہ. اس لیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا ان کی ایک بہت
بڑی ایجنسی ہے, ہم کسی کو کم نہیں سمجھتے, ان کا بڑا پوری ورلڈ میں ان کا وہ ہے پھیلا ہوا ہے. CIA ہو گئی اور موساد ہو گئی, اور ادھر سے راکب بھی شامل ہے اس کے اندر. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ان 3 ایجنسیوں نے کیا پریزیڈنٹ کو یہی بلیو کیا تھا کہ یہی کچھ دکھانا تھا. مجھے نہیں سمجھ میں کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر خاص طور پہ ایک بات اور ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جیسے حملہ ہوگا وہاں سے اندر سے بغاوت ہو جائے گی اور ادھر سے کچھ جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. ایسا لگتا ہے کوئی شیخ چلی کی اس میں رہ رہے تھے ماحول میں, اور تصورات دنیا میں تھے کہ آن گراؤنڈ کیا ہوا. دیکھیے جیسے ہی آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, پوری قوم باہر نکل آئی ہے کہ امریکہ نے ہمارے باپ کو مار دیا, برگز امریکہ بولنے لگے وہ لوگ. تو کیا ہوا؟ وہ کہا شہنشاہ ایران پر کا بیٹا تیار بیٹھا ہوا تھا سوٹ بنا کے کہ میں آ کے بادشاہ بن جاؤں گا. مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے بڑے دماغ تھے 3 ایجنسیوں نے بیٹھ کے کیا کھچڑی پکائی ہے کہ وہ جاتے ہی یہ ہو جائے گا. اور کیا ہوا؟ مطلب اسیسمنٹ کو ضروری نہیں ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ 100% کبھی بھی ہو, 50%, 60%, 90%, لیکن 60% جو ہے 100% واپس ریورس ہونا یا اس کے مخالف ہونا. یہ دس از واٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل نے لوز کیا ہے, کچھ گین نہیں کیا. نقصان ان کا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ایٹ سیم ٹائم جہاں تک وہ کہتے ہیں جی ہم نے انٹیلیجنس کے ذریعے ہی یہ ان کے سائنسدانوں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, فلاں مار دیا, ٹھیک ہے بالکل مار دیا, لیکن یہ بھی میں بتاؤں ان کی بہادری ہے. انہوں نے دے آر لیڈنگ فرام دی فرنٹ, اور وہ ڈر کے اسرائیلیوں کی طرح سے بنکروں میں نہیں رہ رہے ہیں, بلکہ آیت اللہ خمینی صاحب کا متعلق یہ بتایا گیا ہے, رپورٹڈ ہے, ان سے کہا گیا کہ جی آپ اس بنکر میں چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ 9 کروڑ ایرانیوں کو بنکر میں رکھ سکیں تو میں بھی جاؤں گا, ورنہ نہیں جاؤں گا. اور اس شخص کو اپنی شہادت کا تقریباً یقین تھا, اور انہوں نے کہا میرے بعد یہ آئے گا, میرے بعد یہ آئے گا, میرے بعد یہ آئے گا. کیا اس میں کیا کامیابی ہے ان کی؟ وہ آلریڈی تیار تھی. ٹھیک ہے انٹیلیجنس بھی ہوگی اور جاسوسی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن ایٹ سیم ٹائم وہ خود تیار تھے اور وہ فرنٹ سے لیڈ کر کے شہادت پائی. تو اس میں اتنی کوئی بہادری کی بات نہیں کہ جی آپ نے مار دیا ان کو. ٹھیک. اچھا, ابھی اس کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اس میں سراسر نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل جو ہے امریکہ اسرائیل کا لاس ہے. اب اس میں اس کی امیج کا لاس ہے, جسے میں نے پہلے کہا ہے, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف جھاکا کھل گیا. ارے بھائی یہ تو مٹی کا شہر نکلا. اچھا, یہ جو ہو گیا ہے امریکہ کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل پہ آتے ہیں تھوڑا سا. اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 4 جنگیں کی ہیں. پہلی جنگ ہوئی ہے اس کی 1948 میں. 1948 میں جب اسرائیل بنا تھا فلسطینیوں کے ساتھ. وہ لمبی کہانی ہے, اس کو ذکر نہیں کروں گا, ورنہ وہ الگ ہی اس کے لیے. اور تقریباً لوگ سب جانتے ہیں کیا ظلم ہوئے ہیں, کیا ناجائز ہوئی. پہلی جنگ 1948 میں. دوسری جنگ 1956 میں جب یہ جمال ناصر نے مصر کے جب سویس کینال کو نیشنلائز کیا تھا, تو فرانس, برطانیہ اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا ایجپٹ کے اوپر, اور 6 دن کے اندر پورا سینائی کا ڈیزرٹ, مٹلا پاس اور شرم الشیخ تک پہنچ گئے تھے, اور بہت بڑی کامیابی تھی. ایک وہ تھی. اس کے بعد 67 میں دوبارہ لڑائی ہوئی, تو اس کے اندر انہوں نے گولان ہائٹس لے لیا, ویسٹ بینک لے لیا, اور اپنے اطراف 20 میل کا ایک سیکیورٹی زون بنا لیا. اس کے بعد لڑائی ہوئی 73 میں. اس میں بھی کوئی زیادہ رزلٹ ڈفرینٹ نہیں تھا, اس وجہ سے کہ اسرائیل نے کہا بھائی ہم نے تو ان کو 4 دفعہ مارا ہے اور ہم جائیں گے تو بس یوں ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ غلط فہمی اور زوم میں وہ تشریف لے آئے. اور اب جو ان کے ساتھ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اسرائیل کو پتہ چلا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ان کے گاؤں شہر ملیامیٹ ہو گئے ہیں, اور ان کے جو اینٹی میزائل جو تھے وہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں. 4 ملین کا ایک ہوتا تھا, $4 ملین کا ایک ہوتا ہے, اور وہ بھی 2 فائر کرتے ہیں کیوں کرنے کے لیے. ان کے وہ شارٹ ہو گئے ہیں. سب اخباری خبریں ہیں, ریڈیو خبریں, ٹی وی خبریں, انہیں وہیں کی خبریں ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا سوچ کے آئے تھے وہ کہ ہم جائیں گے اور جاتے ہی وہ حلوہ ہوگا اور کھا کے آ جائیں گے. تو اسرائیل کو بھی جو ہے اپنی ایگزسٹنس کا, اپنی وجود کا سب سے بڑا شوق لگا ہے.
اور وہاں کے لوگ رو رہے ہیں, پلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, سب پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا. لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن اسرائیلیوں نے کہا نکل نہیں سکتے بیٹا یہاں سے. تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں وہاں سے, سارے لوگ وہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں. یہ اسرائیل نے پایا, وہ امریکہ کو بتا دیا. اب آپ آتے ہیں جناب ایران, یہ تیسری جو اس میں پارٹی ہے ایران چٹان کی طرح کھڑا ہو. سفر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 93,000 بلڈنگوں برباد ہوئی ہیں یا خراب ہوئی ہیں, ٹوٹ گئی ہیں, اور تقریباً 2,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں. یہ قوموں کو سیکریفائس دینا پڑتا ہے اپنی آزادی کے تشخص کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اور وہ لیکن اس کے باوجود ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہے. ادھر مورال ڈاؤن ہے اور ادھر مورال ڈاؤن نہیں ہے. اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ ہے, اسی کے ساتھ ہے تو کہ یہ عجیب بات ہے کہ نیٹو جو کہ ایلائی ہے یو ایس اے کا, انہوں نے جھنڈی دکھا دی کہ بھئی ہماری جنگ نہیں, ہم نہیں آ سکتے, تم نے ہم نے پوچھ کے جنگ کی تھی. یہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے صلاح مشورہ کیا تھا جنگ کرنے سے پہلے, اب جنگ میں پھنس گیا تو کہہ رہے آؤ. یورپین یونین وہ کہہ رہے بھائی کس جنگ کی بات کر رہے ہیں آپ, ہم نے پوچھا ہی نہیں گیا, تو آپ جنگ میں چلے پھر آ جاؤ. پھر ادھر سے ایک سب سے بڑی چھوٹی اسپین, بہت چھوٹا سا ملک ہے, اتنی بہادری دکھائی ہے. اس نے کہا میں ایئر اسپیس بند کر دی اس نے امریکہ جہازوں کے لیے, یہاں سے اڑ ہی نہیں سکتا کہ بمبار نہیں کرے گا. اڈے تو دور کی بات ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ اس کی اویکننگ دیکھیں, آپ ورلڈ میں اویکننگ دیکھیں کہ سچائی ساتھ کھڑا ہونے کا. اور امریکہ کے اندر 70 لاکھ سے 80 لاکھ لوگ ڈیلی باہر نکل رہے ہیں مظاہروں میں. یہ فارن رپورٹس ہیں, میری نہیں ہے, نکل رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اچھا میں سمجھتا ہوں اب جو کھویا پایا میں ایک اور ایڈ کر دوں. آئی ڈونٹ نو کیا ہو پائے گا, کیونکہ ہسٹری میں بہت دفعہ ہو گیا ہے, برٹن میں بھی ہوا ہے, یہاں بھی ہوئے ہیں. آئی تھنک مڈ ٹرم الیکشن کے بعد مسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, یہ میرے خیال میں ہی از ہیڈنگ فار اے امپیچمنٹ. یہ دس از مائی اسسمنٹ, آئی ڈونٹ نو انفارمیشن. یہ کیونکہ امریکن قوم بڑی زندہ قوم ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دنیا میں ایک عزت تھی امریکہ کی ایک عزت تھی, اور وہ چکناچور ہو گئی ہے, یا خاک میں مل کے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کون چاہے گا, میں نہیں چاہوں گا کبھی میرے ملک کی بدنامی ہو. ان کو ایک رائٹ تھا کہ جی وی آر امیریکنز, وی آر یہ, وی آر دیٹ, وی آر سپیریئر, وی آر سپر پاور. تو کیا دیکھ رہے ہیں وہ. تو دیر فور امیریکنز آر ویری ویری ڈسٹرب. اور آپ لوگوں کی جان پہچان بھی ہوگی, دوستیاں بھی ہوں گی, بہت بہت ڈسٹرب رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امپلیکیشن بھی ہے, اور ساتھ ساتھ کھویا اور کیا پایا میرے خیال میں یہ صحیح آسپیکٹ. یو ایس اے کو ایک بڑی خوش فہمی تھی, کسی حد تک صحیح بھی تھی. وہ یہ تھی کہ میرے دونوں طرف بہت بڑے بڑے اوشنز ہیں, ایک طرف اٹلانٹک ہے, دوسری طرف پیسیفک ہے. اٹلانٹک کو بحر الکاہل کہتے ہیں اور پیسیفک کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں, اور مجھ پر کوئی ڈائریکٹ نہ حملہ ہو سکتا ہے نہ کوئی ڈائریکٹ میرے پاس پہنچ سکتا ہے. تو اس مت کو توڑنے کے لیے رشین پریزیڈنٹ مسٹر نکیتا کرشچیف 1959 میں جب وہ اپنے آفیشیل دورے پہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئے سپٹمبر 1959 میں, تو وہ ماسکو سے ٹیک آف کیا اور سیدھے لینڈ کیا انہوں نے اینڈریوز ایئر فورس بیس کے اوپر, واشنگٹن کے نزدیک. تو دنیا حیران ہو گئی, امریکن حیران ہو گئی کہ یہ انہوں نے کوئی ریفیول نہیں ہوا, کہیں راستے میں یہ لینڈ کر کے ریفیول کچھ بھی نہیں کیا, سیدھے آنا. بتانا یہ تھا اس شخص نے, انہوں نے چپکے سے بم پھوڑ دیا. انہوں نے دکھا دیا جی کہ یہ رشیا کے پاس کیپبلٹی ہے کہ بغیر کسی کہیں رکے ہوئے کہیں سیدھے جو ہے ماسکو سے اڑ کے میں واشنگٹن آ سکتا ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس پہ ہم زیادہ تفصیل نہیں جائیں گے, صرف عرض یہ کرنا ہے. اور یہ دورہ بھی ان کا 13 دن کا دورہ تھا, 13 سپٹمبر سے 27 سپٹمبر تک. اور خاص دورے پہ ہم تفصیل نہیں جائیں گے, لیکن اس کو اندازہ کریں آپ کہ یہ بات ہوئی کب, 59 میں. اب 67 ایئر گزر گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس پہ کتنی ترقی ہوگی, کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے. سو اب یہ ہے جو نظر آتا ہے, ایک کنکلوژن ہے, ڈائریکشن ہے کہ اب امریکہ کوئی آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. یہ کیونکہ ابھی نارتھ کوریا ہے, اس کے پاس آئی سی بی ایمز ہیں, ادھر چائنا ہے, ادھر رشیا ہے, ان پہ کانٹیننٹل بلاسٹک میزائلز ہیں, اور اس کے علاوہ رینجز
آج کل بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے میزائل ٹیکنالوجی میں اور راکٹ ٹیکنالوجی میں، تو اس میں رینج کا بڑھانا کتنا بگ ڈیل. تو مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک کامن سینس ہے، جنرل نالج ہے کہ آپ نے جو اس کی 4000 5000 اگر کسی کی رینج ہے تو اس کو ذرا بڑھانا، ڈبل کرنا تو کوئی بڑا ہی کام ہی نہیں ہے. اس کو بوسٹر بڑھا دینے ہیں یا اس کے جو اسٹیجز ہیں اس کو بڑھا دینا ہے. خیر اٹس اے بگ جاب، بگ کام کہ اس کو، لیکن اٹ از پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ناممکن نہیں ہے. تو دیر فور اب یہ ہے کہ اس وقت کوئی جگہ، کوئی دنیا کو کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آؤٹ آف ریچ ہوں. تو یہ بس ایک چیز بتانی تھی. اور اس میں اگر کسی نے رینجرز وغیرہ کو دیکھنا ہے تو اس میں ایک رسالہ نکلتا ہے یونائٹڈ کنگڈم سے، UK سے، لنڈن سے چھپتا ہے. یہ اس کا نام ہے ملٹری بیلنس، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے یہ لنڈن میں، وہاں سے نکلتا ہے. تو اس بہت وہ 1,25,000 کا شاید ہے اس کا قیمت. لیکن اگر کسی کو دیکھنا چاہے، آتا ہے ہمارے پاکستان میں تقریباً 100 کی قدر کاپیاں آتی ہیں اس کی. میں دیکھتا ہوں اس کو، ہم نے کہیں لی بھی ہے، اور 5 سال میں ایک دفعہ میں وہ خرید لیتا ہوں تاکہ وہ میری ریفرنسز وغیرہ دیکھنے کے لیے. تو اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایگزیکٹ پوری دنیا کے آرمیز کی ویپنز کی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ میں سرٹیفائی کر سکتا ہوں کہ اس کے تقریباً صحیح ہے. اس میں رینجز میزائلز کے دیے ہوئے ہیں اور ان کی مار کا ایریا بھی دیا ہوا ہے سب. تو مختصر یہ ہے کہ آپ اگر اس میں دیکھیں تو ایک عرض یہ کرنی ہے ٹوٹل اس بات پہ چھوٹی سی، کہ کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہے اور کوئی علاقہ، کوئی ملک پہنچ سے دور نہیں ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency. Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب کے اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم اپنے پارٹ 2 کی طرف بڑھتے ہیں. سر پلیز. تھینک یو. پارٹ 2 ہمارا، جیسے پہلے آپ نے بتا دیا تھا 1 2 3 4 میں، کہ امریکہ کا زمینی حملے کا اندیا دیا ہوگا، اور سنید ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ زمینی حملہ کرے گا، جس کو ہم انگلش میں بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں. وہ زمینی حملہ کرے گا. زمینی حملہ کیسے کرے گا بھائی؟ اچھا، انہوں نے تقریباً جو اخباری رپورٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 50,000 ٹروپس کو مستر کیا ہے، 50,000 ٹروپس کو مستر کیا ہے. اور ظاہر ایک دم 50,000 تو نہیں لائے کھڑے کر دیں گے، وہ فیزز میں لائیں گے، یا بھی 4,000 10,000 15,000 20,000 فیزز میں ہی آ سکتے ہیں. جو بھی ملٹری ٹیکٹکس اس کی ہم ڈسکشن نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جو مین پاور اویلیبل کی ہے انہوں نے اس آپریشن کے لیے، بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے 50,000 ہے. اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں تاریخ سے. نارمنڈی لینڈنگ ہوئی ہے، الائڈ فورسز نے کی ہے 6 جون 1944 کو، اور انہوں نے مستر کی تھی 1,90,000 فوج کر کے. انہوں نے نارمنڈی لینڈنگ کی تھی، ایک جگہ ہے فرانس میں، وہاں انہوں نے فوجیں اتاری تھی، اور وہاں پر پہلے دن حملے کے 4,427 کیجولٹیز ہوئی. تو اب یہ دیکھنا ہے، میں تاریخ سے بتا رہا ہوں، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار سے، کیونکہ اس کے بعد اتنی بڑی جو سی لینڈنگ وہ شاید یہی ہوگی. اس پہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ
کہ کیا امریکہ اس نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہے ملین ڈالر کوشچن. ان کا خیال ہے کہ ہم جائیں گے اور جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو شارک مچھلیوں کا غذا بنا دیں گے. ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان پر حملہ کریں گے، کیا کہیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اچھا اس میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سب کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے. حملے اور دفاع کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی حملہ آور ہو، کہیں ہو، حملہ کرنے والا اگر طے کر لے کہ میں کسی بھی قیمت پہ یہ حاصل کروں گا تو کرے گا حاصل. اور ڈیفینڈر اگر یہ طے کر لے کہ میں ہر حالت میں یہاں بیٹھوں گا، کوئی مجھے نکال کے دکھا دے تو وہ ہم بیٹھے گا، حملہ ناکامیاب ہوگا. ابھی پھر کون طے کرے گا کون بیٹھے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا؟ یہ ول ٹو فائٹ. اب یہ ہے کہ دو فوجیں جو آمنے سامنے آئی ہیں، امریکن آرمی اور ایران آرمی. اب یہ جو سامنے حملے پہ جائیں گے تو ان کی ول ٹو کیپچر اور ول ٹو ڈیفینڈ. اب اس میں سپیریئر کس کی ہے؟ ابھی فی الحال جو نظر آ رہی ہے ول ٹو ڈیفینڈ اپر ہینڈ. ابھی جو نظر آ رہی ہے ول ٹو ڈیفینڈ کا اپر ہینڈ ہے. اور اگر ول ٹو اٹیک کا اپر ہینڈ ہو تو وہ جیتے گا. تو یہ دو ولز جو ہے اس کے اوپر اٹ از دی ول آف دی ٹو اٹیکر اینڈ دی ڈیفینڈر جو پریویل کرے گی وہ جیتے گا. یہاں جو نظر آ رہا ہے کیونکہ آلریڈی کانفیڈنس آف دی امریکن شیٹر ہوا ہے، کیونکہ امید ہی نہیں تھی کہ اس طرح کھڑا ایران اس طرح کھڑا ہوگا. تو اب اس طرح سے وقت ہی بتائے گا کیا صحیح کیا غلط. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اتنے زیادہ امریکہ میں آلریڈی مظاہرے ہو رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے 70 لاکھ 80 لاکھ لوگ نکل رہے ہیں، کیا وہ باڈی بیگز ابھی 15 20 50 ایرانیوں نے کلیم کیا ہے 500 کا 600 کا تقریباً کہ ہم نے مارے ہیں، لیکن امریکنز نے اس کو 15 20 تک کی کہا ہے جو لوگ کوئی زخمی کچھ زیادہ ہے. یہ تو ایک قسم میں نیگلیجیبل ہیں. اور اگر جب یہ جیسے میں نے منار منڈی کو بتایا ہے 6 جون 1944 کو پہلے ہفتے میں 4427 لوگ کی کیجولٹیز ہوئی، تو کیا اتنی کیجولٹیز امریکہ برداشت کرے گا؟ تو کیا سامنے سے پھول برسائیں گے ایرانی؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مریض کو سپر پاور نہیں ہے، کہ سپر مخلوق نہیں ہے، انفینٹری سولجر پرائڈ ہے انفینٹری کا. جب تک انفینٹری سولجر اپنا بوٹ، اپنی رائفل، اپنے بینٹ لے کے نہیں بیٹھے گا وہ جگہ آپ کی نہیں ہے. آپ نے برباد کر دیا، آپ نے تباہی کر دی، آپ نے بمباری کر دی، لیکن وہ آپ کی نہیں ہے. غازہ کو پرست کر دیا، لیکن غازہ کے لوگوں کے پاس ہے. کسی قبضہ جب ہوتا ہے جب انفینٹری کا سولجر جا کے وہاں بیٹھے گا اپنی رائفل بینٹ چڑھا کے، ہاں جی میں یہاں بیٹھا ہوں، تو وہ آپ کا ملک ہے. اسی کے لیے وہ مجبور ہو کے بوٹس آن گراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں. انفینٹری سولجر ٹریننگ کے ساتھ جب اس کو لگاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، تھوڑا سا میرینز آ رہے ہیں، کیا آ جائیں بھائی میرینز آ رہے ہیں. اگر جو بیٹھتے ہیں وہ سمندری جہاز میں تو میرین کہلاتے ہیں. جب انفینٹری سولجر ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا ہے تو ہیلی بون فورس کہلاتا ہے. جب انفینٹری سولجر اے پی سی میں بیٹھتا ہے تو میکنائزڈ انفینٹری کہلاتا ہے. اسی طرح جب انفینٹری سولجر تھوڑی ایکسٹرا ٹریننگ کے بعد جب چھاتا بردار فوج تک ڈراپ کیا جاتا ہے تو پیرا ٹروپر کہلاتا ہے. تو یہ بیسیکلی انفینٹری سولجرز ہیں اور ویل ٹرینڈ ہیں. ہم لوگ کم نہیں سمجھ ویل ٹرینڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو مختلف روپ ان کے ہیں. ظاہر ہے سمندر سے آ رہے ہیں تو 4 5 ہزار ایک بیٹل شپ میں ہیں بتایا اتنے، وہ لینڈ کرائیں گے. اور لینڈ کریں گے 2 طریقے ہیں. ایک وہ لینڈ کریں گے زمین سے حملہ کریں گے، جہاز جو ہے اوپن سمندر سے سپورٹ کریں گے، ایئر سے لگائیں گے اور فائر کریں گے اور وہ اس فائر کے کور میں لینڈ کریں گے. دوسرا یہ کہ بائی ایئر پیرا ڈراپ کریں گے. پیرا ڈراپ کریں گے، آدھے ڈیڈ باڈی نیچے اترے گی. بھائی نیچے وہ ڈر کے بھی بیٹھے رہے ہیں کہ وہ پیرا ڈراپ کریں گے بھاگ جائیں. تو دیر فور یہ جو ہے اس کا کہ جی زمینی حملے کا جو ایک امپلیکیشن ہے یا مضمرات ہیں اس کی یہ ہیں کہ ابھی کیا، بس ٹوٹل بات یہ ہے کہ کیا امریکہ ہیوی کیجولٹیز لینے کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پیور امریکہ سے لڑنا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ملک ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ پیور امریکہ سے لڑنا ہے، ان کا خیال ہے کسی کو آگے کریں گے، پیچھے سے ہم فائر دیں گے، ان کو لڑوائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سو دیٹ از سو یہ بہت $1 ملین کوشچن ہے. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کیا ہوگا. نظر یہ آ رہا ہے استقامت جو ہے اور ثابت قدمی جو ہے وہ ایران کے پاس زیادہ ہے، ایران میں جوش زیادہ ہے، اور ایران
اپنی زمین کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ظاہر اس کا کاز ہے، اس کا کاز ہے، اس اپنی زمین کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور لیکن جبکہ وہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو ان کے مرال میں ان کے مرال میں فرق ہے. سو دیئر فور ان کے ول ٹو فائٹ کاز جو ہے وہ ایران کی طرف. اس کے ساتھ ہی جو ہے دی اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے امریکہ نے بڑی ڈینگیں ماری کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کھلوا دیں گے، فلاں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سب سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ برطانیہ تو آ جا، فرانس تو آ جا، یہ نیٹو آپ آ جائیں، فلاں آ جائیں، اور نہیں تو اور ایک اور نیا اختراع نکالا ہے کہ جتنے لوگ ہرمز سے تیل لیتے ہیں آتا ہے وہ جو ہے آئیں اس کے لیے. ارے بھائی ہم اپنا نپٹ لیں گے یار، آپ کو کس نے بلایا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم سالو کر لیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ کنا کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ اس کمٹ کر دیا تھا کہ میں اس کو کھولوں گا، اور یہاں تک اس نے کہا تھا کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز سے جب جہاز نکلیں گے تو امریکن نیوی سپورٹ کرے گی. اب وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ان کا کہ ہم کریں گے. جبکہ ابھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ہمارے پاکستانی جہازوں کو ایرانی جو کشتیاں ہیں، مسلح کشتیاں، وہ ان کو سیکیورٹی سے پار کروا رہی ہیں. اس کی جلن اور سانپ لوٹ رہا ہے انڈیا کے اوپر اور ہمارے جتنے وفقہ ہیں ان کے اوپر. آپ اندازہ کریں ہماری کامیاب پالیسی کا، اور یہاں تک اندازہ کریں کہ وہ میزائل پہ فائر کر رہے ہیں، تھینک یو پاکستان. اور یہاں تک بتایا گیا ہے، یہ فارن رپورٹس ہیں، کہ جب یہ سارے ان کا خیال تھا کہ جو صدر ہیں ایران کے ان کو، اور جو ان کا وزیر خارجہ ہیں ان کو، اور ان کے اسمبلی کے اسپیکر کو بھی جو ہے شہید کیا جائے. تو اس پر خاص طور پر پاکستان نے کہا کہ اگر ان کو شہید کر دیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے. سو یہ ان کو یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے عوام سے زیادہ ایرانیوں کو پتا ہے کہ ہم ان کی کتنی سپورٹ کر رہے ہیں. سو دیئر فور ہمارے لوگوں کو یہ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بھولے لوگ ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، سب ہمارے لوگ اچھے ہیں. بھولے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں کر رہے تھے، وہ کیوں نہیں کر رہے. آپ یقین دلاتا ہوں میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ حکومت کا اسپوکس مین ہوں، لیکن جو تھوڑی میری علم ہے، حکومت اپنے تئیں بہت کچھ کر رہی ہے اور صحیح کر رہی ہے، اور ایران ہم سے مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے اور خوش ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں. اب ہم پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. بھارت جو کہ دنیا کا غریب ترین اور غلیظ ترین ملک ہے، اس کی چالاکیاں، مکاریاں اور دھوکہ دہی کی داستان. سر پلیز. یہ بڑے زبردست الفاظ ڈھونڈ کے لائی ہیں آپ انڈیا کے لیے، اور بلکہ بہت صحیح کیا آپ نے، بہت شکریہ. اور انڈیا یہ الفاظ ڈیزرو کرتا ہے. کیوں میں عرض کرتا ہوں، میں نہیں زیادہ سنتا، کبھی کبھی نظر پڑتا ہے کہ کچھ پاکستانی ولاگرز جو ہیں وہ ان کے ٹوٹے دکھا رہے ہیں، اور اتنی غلط استعمال کر رہا ہے انڈیا پاکستانی خلاف، آپ سوچ نہیں سکتے. ان کے ولاگرز، ان کے اینکرز، ان کے یہ جو کیا کہتے ہیں جو بات چیت پہ آتے ہیں سب ٹاکرز، یو نیم اے بلڈی تھنگ، ہر محکمے کے ہر اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور میں ان باتوں کو ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا، ہم ان کی بات کیوں آگے پھیلائیں. اگر گالی بھی دے رہے ہیں تو ہم کیوں گالی دیں اپنے، اور جن لوگوں کو نہیں ان کو سنایا. عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ثالثی کو اس عجیب نام دیے ہیں انہوں نے، بہت ہی گندے گندے نام دیے ہیں ثالثی کو. ہم نہیں بولیں گے. تو اسی لیے یہ آپ نے 3 نام جو ڈھونڈ کے لائی ہیں یہ بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے. آپ نے کہا ہے اس کی جو غلیظ ترین اور غریب ترین اور چالاکیاں اور دھوکہ بازیاں، اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو آگے کر سکتے ہیں. اور اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہسٹیریا ہو گیا ان کو. بات کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. خاص طور پہ ایک وہ پاگل، اس کو میں کہتا ہوں ہاف میڈ مین، بخشی، پتہ نہیں جنرل کس نے بنا دیا. ایک جنرل کا گریس ہوتا ہے، اس کی بات چیت ہوتی ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، چھچورا بالکل. اچھا دوسرا ایک میجر ہے ان کا کوئی، میں جان کے نہیں گوبر کہہ رہا، مجھے سچ مچ کا بولنا نہیں آتا. گوبر آیا کچھ کہتے ہیں اس کو. تو مجھے بتائیں کہ جس 15 لاکھ فوج میں جو ایک ہاف میڈ میجر جنرل اور ایک میجر ایکسپرٹ ہوں، تو اس کی صلاحیت، قابلیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے.
15 लाख की फौज, कितने होंगे, और उनके ये नुमाइंदा हैं, उनके ये लोग हैं जो बोलेंगे। इतना छिछोरा है, ज़बान छिछोरी, शक्ल छिछोरी, बातें छिछोरी और गलत अल्फाज। तो और हमारे पाकिस्तानी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं आज उनका भी थोड़ा सा चट्टा कट्टा खोल देता हूँ कि हम क्यों तकर्रुफ कर रहे हैं, हम इंडिया को क्यों नहीं। मैंने अपने भी व्लॉग में हमेशा हिंदुस्तान को हाफ नेकेड हाफ हंग्री कंट्री कहा है, गलत नहीं कहा। 80 करोड़, माय डियर सर, नॉट 10, 20, 15, 20, ठीक है, उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ जो हैं वो भूखे नंगे लोग हैं। उनके पास 2 वक्त का ना रोटी मिलती है, ना तन ढांपने को पूरा कपड़ा है। अगर ऊपर का ढांपे तो नीचे खुला है, नीचे से ढांपे तो ऊपर खुला है, ये हालत है। अब आप मुझे बताएं, वो कंट्री हमें कुछ कह रहा है, और इसलिए कि हमारे व्लॉगर्स या हमारे एंकर्स, हम क्यों नहीं कहते कि तुम भूखे नंगे हो। जो अल्फाज वो बोल रहे हैं, आपको पता है, आप सबको लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं कह सकते तुम भूखे नंगे। जब हैं भूखे नंगे तो हम क्यों नहीं कह सकते। एक और जो उनकी खुसूसियत है, ये मैं नहीं कह रहा, जिसको ये जो अपनाई है गलीज़ और तो ये फॉरेन व्लॉगर्स हैं, फॉरेन फिल्में हैं, जिन्होंने कहा है कि इंडिया इज द पोरेस्ट एंड द डर्टीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा सेइंग नहीं है, मैंने बहुत सारे देखे, और उन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जो आप देख नहीं सकते। लोग बाहर सड़कों पर अपने आप को रिलीव कर रहे हैं, ये फिल्में दिखाई हैं उन्होंने। वो इंडिया हमें कहता है कि हमारे में कुछ कमी है। अरे भाई, तो ये हमारे लोग जो हैं इंडिया को शीशा क्यों नहीं दिखा रहे, गुर्बत का, जहालत का। जिस कौम में वाशरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यार इंसान है, जानवरों की तरह ये बाहर बैठे होते हैं। तो मुझे पता है कुत्तों में, इंसानों में, इंडियन में क्या फ़र्क है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन ये वो डिज़र्व करते हैं, जो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, कि उनमें क्या फ़र्क है। तो ये है। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया जो है मतलब डर्टीएस्ट द पोरेस्ट, मेरा जब दोबारा बोल रहा हूँ, ये वेस्ट का कहा हुआ है, फिल्में बनाई हैं उन्होंने, ओहो हो देखने की हैं, और इतनी कराहियत आती है कि देख नहीं सकते आप। हमारे लोग जो हैं वो हाँ क्या है, इंडिया है ना, और इतना धोखा है, ये है नहीं इंडिया, इतना बड़ा धोखा है कि लोगों को दिखाया जाए। 4 एक्टर्स हैं, 2 एक्टर दिखा के ये शाइनिंग इंडिया है। असली इंडिया ये है भूखा नंगा, भूखा नंगा, भूखा नंगा, और ये है, और जिसमें वॉशरूम का तस्वुर ही नहीं है। और लोग फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे मर जाते हैं। ये इंडिया है, ये इसका अक्कासी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, तो इसके साथ ही जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि इंडिया जो है ने ऐसी चालाकियाँ की हैं। ये तो हो गया उनका अब इंटरनल की उनकी हालत क्या है। इंडिया ने क्या किया है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान और ईरान का शुरू से हमारी बहुत दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले दौरा लियाकत अली खान हमारे वज़ीर आज़म ने ईरान का ही किया, बहुत दोस्ती है। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी रेशा दवानियों से फ्रांस से थोड़ी सी हम में और ईरान में फासले पैदा किए। हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल वो उनके साथ रहे फिर भी, लेकिन किए। वो जब हमारा बनने लगा ग्वादर, तो चाबहार को इंडिया ने कहा हम बनाएंगे और फलां करेंगे, ये करेंगे, अल्टरनेटिव बनाएंगे, हम CPI को फेल करेंगे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने कुछ कोशिश की। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब जब ये वाक़या हुआ है तो ईरान की आंखें खुल गई, सच सच हो गया, दोस्त हो गया, भाई भाई हो गया। हम भाई हैं, हम एक हैं। हाँ, हम बस पाकिस्तानी मुसलमान हैं, कोई हमारा फ़िरका नहीं है। हमारा सिर्फ फ़िरका ये, हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, खलास। तो वो जनाब अब उन्हें पता चला कि असली दोस्त कौन है। कैसे पता चला? इंडिया के जो हिंदू वहाँ काम कर रहे थे वो सारे रा के एजेंट थे। रा के जो हिंदू वहाँ काम कर रहे थे, इंडियन एम्बेसी में जो काम कर रहे थे, वो सारे एक्टिविटी फैसिलिटेट कर रहे थे। किसको? मोसाद को और CIA। और ये जब ये कुछ हुआ है तो जो अंदर से अपराइजिंग कराने का भी ये सभी ने खिचड़ी थी, CIA की, मोसाद की और रा की, कि ऐसे तुम करोगे, यहाँ से हमने लोगों को पंप अप किया हुआ है और वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो
آپ نے پتہ لگا کہ یہ ہے جناب، اور انہوں نے پکڑے بھی ہیں اور سزائیں بھی دی ہیں، پھانسیاں بھی دی ہیں، اور یہ اب نے پتہ چل گیا کہ اصلی یہ دھوکہ ہے۔ دھوکے میں جو کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دی کوفن، انگریزی کا محاورہ ہے، جو یہ عیاں ہو گیا سب کے سامنے۔ مودی جو ہے گیا اسرائیل حملے کے ایک دن پہلے ریسٹ ایشور کرنے کے لیے، اسرائیل کو بتانے کے لیے کہ بھارت آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ ان کی فوٹو نکالیں دیکھیں کیا خوشی تھی ان کے چہروں پر، اور کہ کیا تمانیت تھی، ایک عجیب فاتحانہ، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس کو بتا کے آئے ہیں اسرائیل کو کہ فکر نہ کرو، بھارت آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوں گے۔ آیا اب اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے مودی کو کہ میں کس طرح سے اپنے لوگوں کو دکھاؤں اور دنیا کو کیا دکھاؤں، ایرانیوں کو کیا دکھاؤں۔ ایرانی کو میں دھوکہ دیتا رہا، وہی ہے نا ان کا منہ میں رام رام بغل میں چھری، سامنے وہ اچھے بنے رہے کہ جی ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھی خواہ ہیں، اور دو بھائیوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن سچائی سچائی ہوتی ہے، اور ہمارا بانڈ اسلام کا، مذہب کا، بھائی چارے کا، دوستی کا، پڑوسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچائی، حق آیا، باطل گیا، باطل بھی جانا ہی تھا۔ مجھے بتائیں کہ تو سچ اب دیکھ لیے تو اب ایرانی جو ہیں اپنے پارلیمنٹ میں شکراً پاکستان کہہ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ آج کی جو لیڈرشپ کو اگر پروٹیکشن دے رہا ہے صدر صاحب کو، ایران کے اسپیکر کو اور فارن منسٹر کو، تو پاکستان دے رہا ہے۔ تو ان کو معلوم ہے، وہ میزائل پہ لے کر آئے ہیں تھینک یو پاکستان۔ اور انڈیا کا جو سازش تھی بیچ چوراہے پھٹ گئی ہے، پھوٹ گئی ہے، اور انڈیا جو ہے اپنے آپ میں سے، اپنے لوگوں میں ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ سب وہ سمجھ رہے کہ یہ سب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا تم نے، اور اب وہ بات کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، ان کو سوائے اب ایک چیز آتی ہے، پاکستان کو گالیاں دو، پاکستان کو برا بھلا کہو، بس وہ ایک چیز میں اپنی جو شرمندگی ہے، شکست ہے اپنی جو، اور اس کو جو ہے نا پاکستان کے ہاتھ جو ذلت آمیز شکست ان کو ملی، تو اس میں اب وہ اس کے لیے بس اس کے لیے یہ کریں، اس کو وہ اپنی دلی کٹی سنانا، بری بری باتیں بتانا، پاکستان برے نام سے یاد کرنا، یہ ٹوٹل ان کے پاس یہ رہ گیا ہے اپنی انا کو تسلی دینے کے لیے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے۔ Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب کے اس دور میں رد کفر، پاکستان کالنگ۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ سر، ہماری معلومات کے مطابق آپ نے بنگال میں سی لینڈنگ کی تھی، اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت مختصر بتا دوں گا۔ ہاں، ایک کی تھی، بالکل بڑی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اور مجھے حکم ملا تھا تو کیا گیا، اور ایک پرائڈ ہے کہ بہت کم لوگوں کی چانس ملتا ہے، اور مجھے اللہ کی وجہ سے ہوا، اور بڑا کامیاب آپریشن تھا۔ اس کی مختصر کہوں گا، اور ساری کیونکہ بتاتے خود ایک بہت بڑا آپریشن نہیں ہے۔ جو اس پاکستان میں آپریشن چل رہے تھے ان میں یہ مئی کے اینڈ کا مہینہ تھا، 71 مئی کا اینڈ تھا، اور ایک فورس ہماری چٹگانگ سے کومیلا کی طرف جا رہی تھی، اور ایک کومیلا سے چٹگانگ کی طرف آ رہی تھی،
اور دونوں کا ملاپ ہونا تھا. ایک درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے صوبہ پور، اور دریائے فینی کے اوپر صوبہ پور گاؤں ہے، نزدیکی ہے، اور ایک برج بھی ہے. تو دونوں فورسز کا جو چٹگانگ سے آ رہی تھی اس نے اوپر آنا تھا اور کمیلا والی نیچے کی طرف آنا تھا، اور ان دونوں کا ملاپ کہاں ہونا تھا؟ صوبہ پور گاؤں کی طرف جو ریور فینی کے اوپر ہے. جو سمندر کی طرف سے انڈیا انٹرفیئر کرنے کا خطرہ تھا اور ان کے لوگ آتے تھے کشتیوں سے آ کے گھس بیٹھیے ہو جاتے. تو مجھے حکم ملا کہ آپ 200 اسٹرانگ کے کنٹینجنٹ لیں، 200 جوانوں کا مسلح جوانوں کا لے کے آپ ایک بلاک لگائیں. ایک جگہ ہے وہاں جعفر نگر، اس کے پاس وہاں لگائیں. تو ہم صبح 8 بجے، صبح کے 8 بجے ہم نکلے ہیں چٹگانگ پورٹ سے 4 جہازوں میں. وہاں گن بوٹس تھیں، بڑے جنگی جہاز ہوتے ہیں، جنگی جہاز ہوتا ہے وہ بھی، لیکن چھوٹے سائز کے تھے. وہی تھے ہمارے 4 تھے وہاں پر بنگال میں. یہ بھی پرانی باتیں یاد آ جائیں گی لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو. اس کے 4 جہاز تھے. اس کے نام تھے راجشاہی، سیلٹ، جسور اور کمیلا، اور 4. تو یہ 4 جہاز تھے. اس پہ ہم 50 لوگ بیٹھ گئے ہم درمیان والے میں. اور اس کے فلوٹیلا کمانڈر جو تھے نیوی کے افسر تھے، ان کا نام تھا کیپٹن ضمیر، فلوٹیلا کمانڈر. اور کیپٹن ضمیر تھے اور بعد میں ایڈمرل بن کے ریٹائر ہوئے، اور وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. اور اس وقت جب میرے ساتھ ہو گئے تھے تو اس وقت نیول بیس چٹگانگ کے وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے. تو ان کی ذمہ داری تھی، جو وہاں کے جو نیول بیس کمانڈر تھے وہ بریگیڈیئر کموڈور آر ممتاز تھے. انہوں نے ان کو لگایا تھا کہ آپ اس کو جہاز ہوگی، اس کو کہتے ہیں فلوٹیلا کمانڈر. 4 جہاز تھے نا. تو اب ہم 8 بجے چلے تو تقریباً 7 گھنٹے کی اسٹیمنگ کہتے ہیں. اسٹیمنگ کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے. سیتا کنڈ ایک جگہ ہے پہاڑ کے اوپر، بہت بڑا مندر ہے. اس کے 6 o'clock میں سمندر کے ساتھ یہ گاؤں ہے، اس کا نام ہے جعفر نگر. وہاں لینڈ کرتا. 4 جہاز جو گن بوٹس تھیں انہوں نے مجھے فائر بیس دیا، اور ہم کشتیوں کے ذریعے وہاں گئے اور ہم نے بلاک لگایا، اور بڑا سکسیسفل آپریشن رہا. تو یہ اللہ کے فضل سے اور بہت کامیاب آپریشن رہا. اور اس کے اندر بہت کامیابی ہوئی. اور دونوں جو ہماری موومنٹ تھی چٹگانگ سے کومیلا کی طرف اور کومیلا سے چٹگانگ کی طرف، وہ بھی بڑی کامیاب رہی، اور بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، بغیر کسی کیجولٹیز کے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سی لینڈنگ ہو اور وہ نہ ہو. اور کیونکہ ہم نے تھوڑا اس پہ سیکورٹی فائر بھی کیا تھا ہم نے، تو جس کی وجہ سے کہ ہم تھوڑا بہت، سب سے بڑھ کے اللہ کی مدد رہی، اللہ نے عزت رکھی. اور یہ بہت ویسے تو بہت سی لینڈنگ کا اللہ کی مہربانی سے یہ خادم نے کیا ہے، اور اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑا کامیاب آپریشن رہا. یہاں ابھی جب آپ نے بنگال کا ذکر کر لیا ہے تو ایک اور ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بھی ٹرائی کیا سی لینڈنگ کی 71 وار میں. جب انڈیا پاکستان وار ہوئی نا، تو اس میں 71 وار میں انہوں نے دسمبر میں کوشش کی کاکسس بازار پہ لینڈ کرنے کی. ان کے پاس نئے LCT لینڈنگ کرافٹس آئے تھے سمندر، وہ کوشش کی، اور آگے لوگ خواتین ہار گئی کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور 50% ڈوب گئے پانی میں بغیر اپوزیشن کے. وہ کہتے ہیں کہ سی لینڈنگ میں اگر اپوزیشن ہے تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، اور اگر اپوزیشن نہیں ہے تو پھر ویدر کی، سی کی اور وہاں کی لمبی، اس لیے میں نے بہت مختصر کر دیا اس کو. وہاں مارش ہو سکتا ہے، وہاں دلدل ہو سکتا ہے، وہاں مسئلے ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. سی لینڈنگ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو وہ انڈیا نے اس زون میں کہ ہمیں لوکل سپورٹ حاصل ہے، وہ کاکسس بازار ہے، وہاں پر انہوں نے لینڈ کیا. کاکسس بازار کے جسٹ جنرل نالج کے لیے، اس کا 90 مائلز کا اس کا بیچ ہے، ورلڈ کا بڑے بیچوں میں سے. اور چھوٹے ایئر کرافٹ لینڈ کرتے ہیں وہاں. لائٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ایسٹی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کے بیچ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت بیچ ہے وہاں کا. تو وہاں پر انہوں نے لینڈ کیا اور 50% ڈاؤن ہو گئے یہ. اور اس کے ساتھ ہی تاکہ انڈیا کی ایفیشنسی بتانی ہے تو بتا دوں میں، ہم کمزور، انڈیا کو دشمن کو کمزور نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت چالاک مکار ہے. لیکن جو بات بتا رہا ہوں یہ جو بتائیے صحیح بتائیے. اس طرح سے ٹینگائل ایک جگہ ہے ڈھاکہ کے پاس، کیا نام، ٹینگائل پہ انہوں نے پیرا لینڈنگ کی. اور پیرا لینڈنگ سے پہلے ڈراپ زون طے کیا جاتا ہے کہ یہاں ایئر کرافٹ آئے گا اور کرے گا، تو وہاں سے لوگ ڈراپ کریں گے. تو اس زون میں
पैराग्लाइडिंग ऐसी की उन्होंने कि लोग छतों पे उतरे, गांव में उतरे, तो वहाँ लोगों ने वेलकम किया, और उनके हाथ में होती बंदूक, उनके हाथ में कुल्हाड़ी, उनके हाथ में होते डंडे, और फिर वो क्या करते। तो इंडिया ने सी लैंडिंग की है काक्सर बाजार में, नए उन्होंने डिक्लेयर किए थे लैंडिंग क्राफ्ट्स, उसमें 50% कैजुअलिटी। यहाँ लैंड किया उन्होंने पेंगाइल पे, छाता बरदार फौज, और वो छतों पे उतरी, इधर उतरी उधर उतरी, तो वेलकम हुआ। तो ये मैंने कहा सी लैंडिंग के साथ जो इंडिया का भी नाम देखा। थैंक यू। नाजरीन, अब हम अपने ब्लॉग के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर ऑप्शंस और इसकी इम्प्लीकेशंस। हाँ जी, बड़ा बहुत ज़रूरी है और ख़तरनाक भी है, ज़रूरी भी है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है, कतई डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इस पर भी कर चुका हूँ इसी फॉर्म से कि न्यूक्लियर के एनवायरमेंट सिक्योरिटी कैसे होगी। अभी ये सुनने में आ रहा है, हवा में बात है, शुनीद है, एप्रीहेंशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, खौफ भी कह सकते हैं, और एप्रीहेंशंस हैं कि शायद झुल्ला के इरिटेट होके कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो शायद इजराइल और अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पे चले जाए। ये है, यही बात करनी है। अगर वो हुआ तो क्या होगा कि अगर वो इरिटेट होके फ्रस्ट्रेट होके अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन करते हैं, फिर न्यूक्लियर ऑप्शन के दो ऑप्शन हैं, एक लोकलाइज और एक करना है बड़े लेवल पे। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, अमेरिका शायद खुद डायरेक्टली न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल करे, क्योंकि अमेरिका के साथ कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है, बिल्कुल अमेरिका उसके रेंज में है, और चाइना और रशिया के पास भी ICBMs है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो देयरफॉर वो शायद अमेरिका खुद ना करे, लेकिन शायद उसको शायद दे दे इजराइल को कि तू कर दे। ये जो नज़र आता है, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन इख्तियार भी करना पड़ा अमेरिका और इजराइल को, तो इजराइल से कहेगा कि आप कर दो। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इजराइल जो करेगा तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, ज़रा इस पे बता। टोटल इस वक्त न्यूक्लियर पावर कितनी दुनिया में? 7 हैं। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, इंडिया और पाकिस्तान। 5 सुपर पावर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और इंडिया और पाकिस्तान ये डिक्लेयर्ड हैं। कितने हैं? 7। जबकि सबको पता है, वर्ल्ड नोज, एक्सेप्टेड है ये कि इजराइल के पास बम है, लेकिन उसने टेस्ट नहीं किया हुआ, उसने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो ये ज़रा कैच है यहाँ पर। इजराइल इज़ नॉट ए न्यूक्लियर पावर, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, बट कोल्ड टेस्ट वगैरह करके उन्होंने तजुर्बा कर लिया है और वो तैयार हैं। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब वो अगर इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर, तो उनके पास 2 चांसेस हैं कि ये लोकलाइज करें। वो लोकल होता है कि 2-4 मील के लिए आकर छोटे बम भी बने। वो न्यूक्लियर जो है वो तूफान से भी फायर हो सकते हैं। करने के बाद बारिश से या हवा से खुद 2-4 दिन बाद वो उसकी रेडिएशन ख़त्म हो जाती है, या बड़े लेवल पे करें। अच्छा, अब हमारे पास ज़रा इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। वो ये है कि हमारे पास कोई आला नहीं है नापने का न्यूक्लियर से तबाही क्या होगी। हमारे पास एक आला है, और वो है नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। उनकी जो ताकत थी, उनका जो पावर थी, वो थी 20 किलोटन। 20 किलोटन के बम था। एक गिराया गया हिरोशिमा पे और एक गिराया गया नागासाकी पे। दोनों की जो पावर थी वो 20 KT की थी। अब उसका मैं इस पर तफसील से नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अलग बहुत बड़ा है। उसका कोई भी आप में से गूगल कर लें, देख लें कि जी 20 KT बॉम्ब से नागासाकी हिरोशिमा पे जब ये गिराए गए तो क्या तबाही हुई। 2.5-3 लाख लोग हैं, फिर ये लंबी कहानी है, ये बर्बाद हो गया, फरबाद गया। तो अच्छा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या हो गया, क्वांटम ऑफ हलाकतें कितनी होगी? 20। अच्छा, अगर 100 KT का करेंगे, डबल दे दें उसको। उस वक्त अगर 20 KT का किया था, तो आज हम फिलहाल उसको एक इकाई के तौर पे लेते हैं समझने के लिए, जो बम इस्तेमाल हो चुका है। क्योंकि ज़मीन पे गिराया गया, उसमें तबाही आई, उस तबाही को हम एक इकाई लेते हैं, ठीक है ना। इकाई लेके हम देखते हैं कि जी कि अगर बम चले तो क्या होगा। अच्छा, अगर
اس نے چلا دیا, نیوکلیئر استعمال ہو گیا, اسرائیل نے کر دیا, تو اب ایران لاوارث نہیں ہے. ایران نے یہ جواب دیا تھا اس کا, ہم ایک خوفناک جواب دیں گے اس کا, اگر اس کے انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کا جواب دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر نیوکلیئر استعمال ہوا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے نیوکلیئر, اس نے یہ اتنا کہا کہ ہم اس کا خوفناک جواب دیں گے. اور آپ دیکھیں ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے اتنے 2 ملکوں نے مل کے حملہ کیا, سپر ملا کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میری یونیورسٹی پہ حملہ کروں میں تمہاری یونیورسٹی پہ کروں گا, میری اس پہ کرو گا تو تمہارے, وہ پہلے کہتا ہے تم اس پہ حملہ کرو میں تمہاری بھی اسی جگہ پہ حملہ کروں گا. بہت بڑی بات ہے یہ. وہ پہل کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے جہاں آپ کریں گے وہی میں آپ کے لیے کروں گا. اچھا, تو اس کے ساتھ ہی بھی ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی کر دوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں عرب ملکوں کے ساتھ میرے کوئی لڑائی نہیں ہے, اور میں تو صرف جہاں سے مجھ پر فائر آتا ہے جس میں وہاں فائر کرتا ہوں. ایک وہ اس کا تو حق ہے کہ بھائی جہاں سے آپ کے فائر آئے گا وہ فائر بیک کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو عربوں کے پانی کے انسٹالیشن پہ یا فلاں پہ آ رہا ہے, تو ایران نے کئی دفعہ کہا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہم نے پڑھی ہے ہم نے کہ یہ میں نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کوئی اور کر رہا ہے, کوئی اسرائیل کرا رہا ہے یا کوئی موساد کرا رہا ہے یا کوئی CIA کرا رہا ہے, کوئی نہ کہ ہے جو کہ اس لڑائی کو یہ مسلمانوں کے درمیان کرانا چاہتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اچھا, خیر ہم نیوکلیئر پہ آ جاتے ہیں. اب ذرا نیوکلیئر کے متعلق تھوڑا اس پہ غور کرنے کی بات ہے. ٹرمپ صاحب نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہا تھا حملے کے وقت میں, یہ حملے کے بعد, کہ ہمارے علم میں تھا کہ اگر ایک ہفتہ ہم ٹھہرتے, اور سب سرکاری باتیں اسٹیٹمنٹ آئی, ہم ٹھہرتے تو ایران نیوکلیئر پاور بن جاتا. بہت ہی بڑی خبر ہے بھائی. اچھا, اس کے بعد اب انہوں نے کہنا شروع کیا ہے تو کہ 2-3 ہفتے کے اندر نیوکلیئر پاور بن جاتا. پہلے انہوں نے شروع میں 1 ہفتہ کہا تھا, اب انہوں نے جتنی اسٹیٹمنٹ دے اس میں کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر پاور بننے کے لیے 2-3 ہفتے کا صرف وقت رہ گیا تھا. اب اس دونوں کو لے لیتے, کچھ بھی لے لیں, ہفتہ کہہ لیں 2 ہفتے کہہ لیں, یہ اتنی بچکانے والی بات ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, نیوکلیئر ہفتے میں بنتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیکیڈز, دنوں کا نہیں, ہفتوں کا نہیں, مہینوں کا نہیں, سالوں کا نہیں, یہ ڈیکیڈز کی کہانی ہے. 10 سال, 20 سال, 30 سال کی. 1974 میں انڈیا نے پوکھران پہ بلاسٹ کیا, ہم نے اس کے جواب میں کہا گھاس کھائیں گے لیکن ہم ٹرم بم بنائیں گے. بھٹو صاحب نے کہا تھا. اچھا جی, ہم نے بتانا شروع کیا. اس کے بعد جو کچھ ہو یہ سب جانتے ہیں, میں اس کو لاؤں گا نہیں, بہت لمبا ہو جائے گا. کون گیا, کیا قدی صاحب کا کیا رول تھا, کیسے ہوا. پھر پہلی دفعہ جو پتہ چلا کہ 84 میں جب انڈیا نے کہا تھا کہ ہم کوہٹا پہ حملہ کریں گے, تو ہم نے کہا ہم جواب دیں گے. اس میں 86-87 میں تقریباً ہو گیا تھا, جب جنرل ضیاء اپنے گاندھی کے کان میں یہ کہا تھا جنگ کو بھول جاؤ, اور اسلام بھی رہے گا, مسلمان بھی رہیں گے, لیکن جنگ ہونے کی صورت میں نہ ہندوستان ہوگا نہ ہندو ہوں گے. تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا, نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹیں گے, لیکن یہ جنگ ہو گئی تو نہ ہندوستان ہوگا نہ ہندو ہوں گے. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ. اچھا جی, تھوڑا سا میں پیچھے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے, ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کہتے ہیں جی گھر بنا رہے ہیں, گھر بن گیا, گھر بننے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم 1 ہفتے میں شفٹ ہو جائیں گے. کیا مطلب, گھر اگر بن رہا ہو, پلاسٹر ہو رہا ہو, شفٹ ہو سکتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہے 1 ہفتہ کیا کہا ہے, یا تو غلط کہا ہے, اگر صحیح کہا ہے تو ایران نیوکلیئر ہو چکا ہے. یہ عجیب سی بات میں کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں کنوٹیشن کر رہا ہوں. 1 ہفتہ ان کا رہ گیا. اگر فرض کیجیے میں کہہ رہا ہوں مکان بنایا آپ نے, 2 سال میں مکان بنایا آپ نے, بنانے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی ہم 1 ہفتے میں ہم مکان میں شفٹ ہو جائیں گے, نئے گھر میں. تو کیا مکان کی چھت پڑ رہی, کیا مکان کی پلاسٹر ہو رہی دیواریں, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مکان ہو رہا ہے, کمپلیٹ ہے, فری ہو گئی, آپ نے شفٹ کرنا ہے. مکان کے لیے 1 ہفتہ جو اس کا مطلب مکمل ہو گیا ہے, یہ تو نیوکلیئر ہے یار. کیا نیوکلیئر جو ہے 1 ہفتے کے اندر بن کے تیار ہو جائے گا اور وہ مار دے گا؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے. یا تو یہ بات غلط ہے, اسٹیٹمنٹ کوئی اس میں جھجک شرم کی بات نہیں, یا تو یہ اسٹیٹمنٹ بالکل بے سود ہے, غلط ہے. جیسے کہ عراق میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, نہیں نکلے, اور بعد میں لگا ہاں غلطی ہو گئی. تو یا تو یہ ہے, مثال دے کے دے رہا ہوں, اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج بش نے کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, ہم اس لیے حملہ کر رہے ہیں. جب سب کچھ ہو گیا
تو ان کا جی کچھ بھی نہیں ملا ہمیں. تو اچھا وہ خبر غلط ہے. اس طریقے سے آج بھی یا تو یہ خبر جو دی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ نے کہ ایک ہفتے میں وہ نیوکلیر بنتا, غلط ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو نیوکلیر ہے. تو وہ ایک ہفتے میں کیا بن جائے گا, یہ 10 20 30 سال کا نسخہ ہے. نیوکلیر بنانا اب سب کو پتا ہے بم کیسے بنتا ہے, اسپلٹ ہوتا ہے, بمبارڈ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, 3000 ڈگری سینٹی گریڈ پر ایٹم کون کرے گا بمبارڈمنٹ, ٹیوب کہاں سے آئے گی, وہ پلانٹ کہاں سے بنے گا, کہاں سے چیزیں آئیں گی, وہ بنانا ہے نا. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہے تو بن جائے گا. تو یہ سب چیزیں کر کے انہوں نے بالکل زمین کے اندر کیا ہوا ہے, اور 460 کلو گرام ان کے پاس انرچڈ یورینیم ہے, اور اس کا بنتا ہے تقریباً 1000 پاؤنڈ. کبھی 1000 پاؤنڈ کہتے ہیں, کبھی 460 کلو گرام کہتے ہیں. اچھا, اس کی پہلی دفعہ میں نے سنا, خادم نے یورینیم کا نام, آپ تو مجھے پتہ نہیں کس نے سنا ہے نہیں سنا ہے, لیکن میں پرانی بات کر رہا ہوں. 1952 میں 8th کلاس میں تھا, میں ایٹم فار پیس ایک نمائش آئی تھی پاکستان میں, اور یہ چونکہ آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں موسٹلی آپ حضرات, اور وہ گل پلازا جہاں بھی آگ لگی تھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جہاں آج کل پارکنگ ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ نمائش لگی تھی. میں گیا تھا دیکھنے بڑے بھائی کے ساتھ. تو وہاں انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے یورینیم کو انرچ کریں گے, U234 U236 U238, تو اس کے بعد ہم میڈیسن میں استعمال کریں گے, ریز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایٹم فار پیس کے نام سے نمائش. تو ہم نے پہلی دفعہ سنا انرچمنٹ آف یورینیم میں کیا ہوتی ہے 1952. تو اب یہ انرچمنٹ یورینیم کر کے آپ میڈیکل کی استعمال کر لیں, یا انرچڈ یورینیم جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے خاص ہوگا, اس کے بعد آپ اس کو پروٹینیم بنتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو بم کے لیے استعمال کر لیں. لیکن یہ سب کام ایک ہفتے میں نہیں ہو سکتا. یہ جوک آف دی ٹائم کہ جی ایک ہفتے بعد وہ نیوکلیر ہو جانے والا تھا. تو یا تو یہ غلط ہے, 100% غلط ہے, یا اگر ایک ہفتے کی بات ہے وہ نیوکلیر ہے. یہ میں ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں. اچھا, اگر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر بم مار دیں گے اس کے اوپر تو آپ تیار رہیں ریسیو کرنے کے لیے. یہ امپلیکیشن یہ ہے اس کی, یہ ہے اگر ایران کے خلاف نیوکلیر استعمال ہوا تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی مارے گا, کون مارے گا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میں اس پہ میں کچھ بھی داؤ لگا سکتا ہوں. اگر ایران کے اوپر نیوکلیر استعمال ہوا تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. وہ کیسے مٹے گا؟ اب وہ میں نے پہلے بتایا تھا اپنی بات چیت میں کہ ہمارے پاس ایک نمونہ ہے 10 KT کا, تو ناگاساکی ہیروشیما بھی گرا تھا. اگر اس قسم کے 2 بام گرائیں اسرائیل کے اوپر, اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا, رہے گا نہیں. میں اس کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, کوئی میں ہی کر رہا ہوں, مجھے بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں. 2 گریں گے تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. آپ 20 مار دیں اس قسم کے ایران کے اوپر, 1 کروڑ مر جائیں گے, کوئی بات نہیں. 8 کروڑ کھڑے ہیں السلام علیکم کر کے پہاڑوں سے نکل آئیں گے. وہاں سے اسرائیل میں صرف آگ خون راکھ ہوگی, وہاں سے کون اٹھے گا؟ ٹوٹل اس کی کیوں کہا میں نے یہ, ایران کا رقبہ جو ہے 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے, 16 لاکھ مربع کلومیٹر زیادہ ہے. اسرائیل کا 21,000 کلومیٹر مربع. ٹھیک ہے. اچھا, ایران کی آبادی ہے 9 کروڑ, اسرائیل کی آبادی ہے 1 کروڑ ابھی بنی ہے, وہ امیگریشن کے آنے سے, ورنہ اور بھی کم تھی 25 30 40 لاکھ. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ ایکول مار دیں, ایران جیت گیا. اگر تو نیوکلیئر کی بات کر کے انہوں نے تو بچپنے والی بات کی ہے, مار دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ نیوکلیئر ہوتا ہے کہ جہاں گراؤنڈ زیرو ہے, گراؤنڈ زیرو کے اطراف ایک گراؤنڈ زیرو پہ کریٹر بنتا ہے, اور ایک 500 میٹر 100 میٹر یا 1 کلومیٹر کا علاقہ, کیا ہو جائے گا؟ 100 واٹ, اور 3-4 لوگ مر جائیں گے. کیا ہو جائے گا 100 واٹ؟ جہاں 9 کروڑ کی آبادی میں ہلاک زخمی سب ملا 1 کروڑ کر دیں آپ, تو 8 کروڑ صحت مند انسان السلام علیکم کر کے کھڑے ہو جائیں گے. کر لیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسیسمنٹ, میں تو بہت ہمبل آدمی ہوں, میں نہیں کہتا کہ ان کے دماغ میں ہیں, سائنس بھی ہے, اسیسمنٹ بھی ہیں, بڑی بڑی ایجنسیز ہیں, وہ اگر حماقت کرنا چاہیں بسم اللہ, اگر وہ حماقت کرنا چاہیں نیوکلیئر کی تو کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں, اگر نیوکلیئر استعمال ہوا تو دیٹ از دی اینڈ آف اسرائیل.
وہ اپنا مسئلہ ہی ختم ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر کے نیوکلیئر ڈال دیا. اس سے پہلے کہ میں ویلا کو ہم اختتام پذیر کریں، میں اس سے پہلے کبھی نہیں کہا اور گڈ فیتھ میں نہیں کہا، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ جو ویلاگرس کہتے ہیں کہ جس کو لائک کریں، اس کو فلاں کریں، اس کو یہ کریں، اس کو سبسکرائب کریں. لیکن مجھے کچھ لوگوں نے، اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیے ہیں، پوچھا ہے کہ جی کیا آپ کا یہ ویلاگ ہم کہیں بھیج سکتے ہیں کسی کو؟ تو میں نے کہا شوق سے بھیجیں. تو اس طرح میں نے کہا کہ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ آپ نے نہیں کہا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بتا دینا بہتر ہوتا ہے کہ جی یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، یہ میری کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں. جو کچھ بولا گیا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے اور فیکٹس اینڈ فگر تاریخ سے بولا گیا ہے. کوئی چیز میں نے اپنے آپ سے میں نہیں بولی، کوئی میرے اپنے پاس سے نہیں ہے. اور اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں، اور شیئر کریں لوگوں تک یہ بات پہنچے. ناظرین، آج کا ویلاگ ہم ساتھ ہی اختتام پذیر کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان میں، عالم اسلام میں، ایران میں اور سلامتی خیر ہو، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو جو ہے خوشحالی فراوانی سلامتی خیر ہو، اور ہماری جو حکومت ہے اور جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے جس میں ہمارے، اور سول لیڈرشپ اس میں ہمارے وزیر اعظم آتے ہیں، جن کا میں پہلے لمبے تذکرہ کر چکا ہوں. وزیر اعظم آتے ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب آتے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں، اور ہماری وزارت خارجہ کو خاص طور پہ اللہ ہمت دے، صحت دے اور توانائیاں دے کہ یہ بہتر سے بہتر کام کریں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور دنیا کی امن کے لیے. شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.